بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے؟ پیارے دوستو، پنجاب کے کسی دیہات میں ایک خوبرو قادیانی لڑکی شادی کے لیے ایک فوجی آفیسر کو پیش کی گئی۔ فوجی آفیسر نے شادی کی حامی بھرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی بھی قادیانیت قبول نہیں کرے گا۔ قادیانیوں نے اس شرط کی مان لی اور لڑکی فوجی افسر کے ساتھ روانہ کر دی۔ شادی کے بعد رشتے ناطے میں آنا جانا لگا اور نرمی سے فوجی افسر کو مائل بھی کیا جاتا رہا۔ ایک دن قادیانیوں کے پوپ تشریف فرماتے اور انہوں نے فوجی افسر سے کہا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، نہ مانیں، لیکن ہماری ایک بات قبول کیجیے۔ آپ استخارہ کریں کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے یا نہیں۔ فوجی کو زہر پلایا جا رہا تھا، مگر اسے پیتے ہوئے احساس تک نہیں ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ چڑھا چکا ہے۔ اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو استخارہ کیا تو خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہیں۔ صبح اٹھا تو اپنے کیے ہوئے استخارہ کے مطابق قادیانیت پر ایمان لے آیا۔ محض خود ایمان لاتا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، اس نے باقاعدہ مرزے کی نبوت کی دعوت دینا شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا قادیانی کا امتی بنا ڈالا۔ سارے علماء بے بس تھے۔ جو عالموں سے دعوت دیتا تو وہ کہتا میں نے کسی قادیانی کی دعوت پر مرزے کو نبی نہیں مانا ہے، میں نے باقاعدہ استخارہ کیا ہے اور استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھایا گیا ہے۔ مجھے از خود خواب دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ جب کوئی بھی عالم اسے دلیل سے مطمئن نہ کر سکا تو وہ تنگ آ کر علماء سے ملنا ہی چھوڑ گیا۔ بالآخر چناب نگر کے جلسے میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ ان کا شہر تھا اور یہ فوجی افسر اس سے ضم سے ملنے کو تیار ہو گیا کہ ان کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا سے جب فوجی افسر نے اپنا قضیہ بیان کیا، وہ کسی کی دعوت یا کسی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا، بلکہ وہ خود دیکھے ہوئے دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا جس کا حکم اسلام میں ہے، تو اللہ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھلا دیا۔ اب میں اللہ کی مانوں یا مولویوں کی؟ جو اللہ نے مجھے از خود خواب میں دکھایا وہ چھوڑ کر مولویوں کی کیسے مان لوں؟ لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مولانا گویا ہوا اور کہا جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ اگر تمہیں یقین کامل ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہیں اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو استخارے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ جب تم نے استخارے کی ٹھان لی تو گویا تمہیں شک ہوا کہ سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا ہے بھی یا نہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تمہیں شک سے گزرے تو تم کافر ہو گئے۔ نبی کی ذات میں شک کرنا بھی کھلا کفر ہے۔ جو ہی تم شک میں مبتلا ہوئے تو کافر ہو گئے اور حالت کفر میں تمہیں قادیانی ہی نظر آنا تھا۔ فوجی افسر جھوم اٹھا دلیل سن کر اور کھڑا ہو کر مولانا شہید سے لپٹ گیا اور اسی وقت توبہ کی اور پھر مسلمان ہوا۔ تو ذرا سوچے ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے اسے سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شک میں ڈالا گیا اور انجام کیا ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو کہا تھا کہ بنا کسی دلیل کے ختم نبوت پہ ایمان لے آؤ، جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک کھلا کفر ہے۔ ایک اور واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ دن پہلے ایک محفل میں بیٹھے تھے، قادیانیوں کا ذکر چلا تو ایک صاحب بڑے فخر سے بولے کہ میرا ایک قادیانی سے 40 سال سے تعلق ہے، لیکن اس نے تو مجھے کبھی گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ قادیانی ہو اور کسی مسلمان کا ایمان نہ لوٹے، ایسا ممکن نہیں۔ قادیانیوں کی دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ان کی امتیوں سے ہے۔ قادیانی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے مسلمان کا ایمان خرید لے، اگر ایسا نہ ہو تو بھی وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ یہ مسلمان نہ رہے۔ جب اس سے
पूछा कि कादियानी ने कभी कोई सवाल किया, तो कहने लगा बहुत साल पहले एक सवाल किया था लेकिन उसका जवाब न दे सका। जब उससे पूछा कि सवाल किया था तो वो बोला कि कादियानी ने मुझसे कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम तो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक आसमान पर हयात है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, तो मुझे बताओ कि एक गैर अफजल नबी ऊपर है और अफजल नबी नीचे है, ये कैसे हो सकता है। तो वो बुज़ुर्ग बोले कि इस कादियानी ने तेरे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम के बारे में शक डाल दिया। अब मुझे ये बता कि ईमान शक का नाम है या यकीन का नाम है। तुम कहते हो उसने कभी कुछ कहा ही नहीं, वो तेरा ईमान ही लूट कर ले गया और तुझे इल्म भी न हो सका। तो वो शख्स बोला बुजुर्गो इसका जवाब क्या है। तो वो बोले तुमने तराजू देखा है, जो भारी हिस्सा होता है वो नीचे होता है और खाली ऊपर होता है। तो फिर वो बोले कि फरिश्ते आसमान पर हैं, तो फरिश्ते अफजल है या अंबिया अफजल हैं। फिर वो मुस्कुरा कर बोले तो अपने आप को देख, तेरी सर पर टोपी है, अब बता कि टोपी अफजल है या दिमाग अफजल है। फिर वो कहने लगे कि ये मत सोच कौन ऊपर है कौन नीचे है, ये देख कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है। वो ज़मीन पर है लेकिन उसके जिस्म से छूने वाली मिट्टी अल्लाह के अर्श से भी अफजल है। फिर उन्होंने कहा कि कादियानी से दूर रहा करो, ये ईमान पर डाका डालने वाले लोग हैं, ये खुद तो जहन्नम में जलेंगे, अपने साथ ताल्लुक़ वाले मुसलमानों को भी जला देंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान को कादियानी फितने से महफूज रखे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफ़िज़।